اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یالی انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ صلوات اتنی بلند کریں کہ آپ کے صلوات ملائکہ شامل ہو جائیں اللہ صلی حضرت کے قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا دوسری مرتبہ اس تاریخی ادبی علمی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں دعا گو ہوں سادات عظام کا باجات شاہ جی ان کے بھائیوں کا یہ عظیم صفِ ماتم میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں اس پاک عمر پر بیٹھا ہوں 2 دنوں میں صرف 2 دنوں میں پرسوں اور کل اور آج کے میں کوئی 1700 کلومیٹر کا سفر مختلف جگہ پر مظفر آباد کشمیر تھا اسلام آباد فیصل آباد لاہور میں آپ کے پاس بھی پہنچ گیا یہ میرا کوئی آسان نہیں اپنا وعدہ نبھانا مومن کی نشانی ہے اور انشاءاللہ 23 سفر کو میں برادر عزیز و مکرم علی جناب زیدی صاحب کے ہاں کون سی جگہ پر جی فری ٹاؤن میں انشاءاللہ وہاں بھی 2 سے 3 بجے حاضر خدمت ہوں گا اور انشاءاللہ 29 محرم کو سفر کو معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ وہاں بھی میں امام بارگاہ میں بھی اور مرکزی مجلس سے بھی خطاب کروں گا میں نے آپ حضرات کے سامنے نقیب ممبر صاحب نے اتنے خوبصورت اشعار پڑھے کہ میرا دل چاہتا تھا یہ پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہا سورہ مبارکہ مزمل کی آیہ کریمہ نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خطیب وہ ہوتا ہے جو موقع اور محل کو سمجھے امام بارگاہوں کے اندر خطاب کا انداز اور ہوتا ہے اور چوراہوں پر حساس جگہ پر خطاب کا انداز اور ہوتا ہے مولا آپ کو سلام میں ویسے بھی ممبر پہ بازاری زبان استعمال کرتا ہی نہیں ہوں یہ ممبر وہ ممبر ہے جہاں سے اللہ کا قرآن نبی کا فرمان اور معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر بات کی جاتی ہے ہمارے ممبروں سے آج تک کسی مسلمان بھائی کے لیے کبھی قتل کا یا کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا اس لیے کہ یہ دونوں فتوے وہاں دیے جاتے ہیں جن کے رہبر ظالم ہوں اللہ اکبر بڑا آپ کو سلامت ہمارا ایسا نہیں ہے ہمارے پہلے محمد یعنی خاتم النبیین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیے نا
آپ سرکار کی حیات طیبہ گواہ ہے کہ میرے نبی کا اسلام، جی ٹھیک ہے آواز ماشاءاللہ، میرے رسول کا اسلام، میرے نبی کا اسلام کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں۔ میرے بھائی مولا کو صحابت کی میرے بیٹا عابد نبی اللہ زبان تاثیر عطا فرمائے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی بد نصیبی یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ سے تلوار کا اسلام پھیلا ہے، کردار کا اسلام نہیں پھیلا۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حجتیں وہ دی ہیں کہ جن میں پہلا امام اللہ کے گھر سے آیا اور آخری بھی اللہ کے گھر سے آئے گا۔ آئے ہائے ہائے، پاک بی بی آپ کے سامنے، سیدہ آپ کے سامنے، بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کے سامنے، سیدہ کونین آپ کو سلام۔ جو دور کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ چاہے بے شک وہیں کھڑے ہو کے سنیں، لیکن حسن یہ ہوتا ہے بات کی شاہ جی کہ مسجد خانہ خدا ہے، یہ ذکر حسین ہے، وہاں نماز واجب ہے، یہاں نماز عشق ہے۔ پہلی صف میں بیٹھنے کا ایک اپنا اجر ہوتا ہے۔ اور گفتگو شروع کروں، ایک ہی جملے میں پیغام دے جاؤں گا، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بل ضرور منظور کرواؤ، جہاں چاہتے ہو پل لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا غلاموں کے پل پاس کروانے والوں پہلے نبی کا احترام سیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی یہ جملہ بولنے والا؟ اللہ، نبی کے غلاموں کا، نبی کے صحابہ کا احترام کا بل پاس کروانے سے پہلے میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو۔ تمہاری تاریخ اتنی یتیم ہے، تمہاری تاریخ اتنی لاوارث ہے کہ تمہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ عیسیٰ تو آتے ہی نبی ہوتا ہے اور تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا یہ توحید نظر نہیں آتی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار انتر سلوات پڑھیا، ایسے ایجاد سے لے کے آخری آدمی تک بلندر سلوات، جتنی گفتگو ہوگی اللہ کے قرآن سے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے ارسال کیا اپنے رسول کو شاہد بنا کر، یہ خاموشی نہیں، گواہ بنا کر۔ مجھے تو میرا مولا تھکنے نہیں دیتا، انشاءاللہ میں کلیجے کی طاقت سے گفتگو کروں گا، لیکن ذرا آغاز گفتگو۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، پیدا نہیں کیا۔ الحم سے لے کے والناس تک ایک آیت دکھا دو جہاں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے نبی کو پیدا کیا، نہیں کہا اور کیا۔ کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے نبی کو خلق کیا۔ پیدا ہونے والے اور ہوتے ہیں، ارسال ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ سلوات پڑھی یا محمد بھائی۔ پیدا ہونے والے اور ہوتے ہیں، ارسال ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ پیدا وہ ہوتے ہیں جو پہلے نہ ہوں، اور پھر ہوں تو نطفے سے ہوں۔ ہم نے آپ کو ارسال کیا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ اب آیت ایک ہے، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، آیت ایک ہے، سوال 4 ہے، تھکے ہوئے لوگوں کا میں ضامن نہیں۔ آیت ایک ہے، سوال نقیب ممبر صاحب 4 ہیں۔ کس نے بھیجا، کس کو بھیجا، کن میں بھیجا، کب تک بھیجا؟ یہ بھیجا سمجھ میں آ رہا ہے یا میں بھیجا کھا رہا ہوں؟ جو ہے نا، کس نے بھیجا، یہ بھائی بڑا سوال، اہل زبان تشریف ہمارے، کس نے بھیجا، کن میں بھیجا، کس کو بھیجا، کب تک بھیجا؟ بھیجنے والا تھا لا الہ الا اللہ، آنے والا تھا محمد رسول اللہ۔ صحابہ اکرام سے نہیں، آدم سے لے کے آخری آدمی تک میرے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب اصول شریعت ہے کہ گواہی کا حق اسے ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ابھی میں نے نتیجے نہیں دیے، گواہی کا حق اسے ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب نبی ہے آدم کا گواہ، تو اصول شریعہ کے مطابق، قرآن کی عظمت و حرمت کے مطابق، یہ خاموشی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا بھیا جی اللہ آپ کو زندگی دے کہ آدم بن رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا ساتھ دیجئے گا میرا، آدم بن رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، نوح بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا۔ بولنا آپ نے، دونوں کام میں نے نہیں کرے۔
آدم بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، یحییٰ بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، نوح بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، ابراہیم آ رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، اسماعیل آ رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، یعقوب آ رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، سلمان آ رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، داؤد آ رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، عیسیٰ آ رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، موسیٰ آ رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ جبریل بن رہا تھا، ابھی ٹھہرو، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، جبریل بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، نوح بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، یحییٰ بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، میکائیل بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، اسرافیل بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، اسرائیل بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، تورات آ رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، زبور آ رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، انجیل آ رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، قرآن لوح محفوظ میں تھا نبی دیکھ رہا تھا، عرش بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، فرش بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، کائنات بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، اسکال بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، عرش اول بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، عرش دوم بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، عرش سو بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، عرش چارم بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، عرش پنجم بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، حیوانات بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، نباتات بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، طوبہ بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، سدرہ بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، منتہا بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، جنت بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، طوبہ بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، صحابہ بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، علی بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، اوصیاء بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، تھکنا تم نے، اولیاء بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، صحیح بخاری والا امام بخاری پیدا ہو رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، صحیح مسلم کا رائٹر بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، محقق بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، خطیب بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، مجتہد بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، ذاکر بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، عیسائی بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، ہندو بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، یہودی بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، مسلمان بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، شیعہ بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، سنی بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، چاند بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، سورج بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، نون بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، قلم بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا، تقدیر بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، تفسیر بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، رنگ بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، بو بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، کائنات بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، جنات بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، سوغاتیں بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، علوم بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، حیات بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، ماں بن رہے تھے نبی دیکھ رہا تھا، صدی بن رہی تھی نبی دیکھ رہا تھا، بس لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، اور دونوں کا گواہ علی ولی اللہ۔ نعرہ ایسے ٹھنڈے نعرے نہیں، جب میں کلیجے کا لہو دے رہا ہوں بسم اللہ حیدری، ایک پیچھے سے نعرہ ہے پتہ چلے سارے علی والے بیٹھے ہو، بسم اللہ۔ جیدی بھائی بہت شکریہ، ایک بلا فصل نعرہ لگائیں مل کے سب کی آواز میں، بسم اللہ۔ جناب سید آپ کو سلامت، اتنی مجالس اتنے سفر کے بعد اتنے لگاتار بندہ پڑھے تو یہ عطا ہے آل محمد ہے، سب کچھ بن رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہو کیمرہ میں اگر آپ بیٹھ جائے نا تو پیچھے سے مجھے مومن، میری ویڈیو نہ بھی بنے تو خیر، مجھے مومنین سے ان کے چہرے مبارک دیکھنے تو جو ہے آپ کی کائنات میں کچھ نہیں تھا جب سے میرا نبی تھا، کچھ نہیں ہوگا جب سے میرا نبی ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو کس جاہل نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ کہنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ میں بھی دلیل دینے لگا۔ دیکھیے آپ نے ممبروں پر بڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے۔ الحمدللہ میں نے نیو ٹی وی پر تقریباً 2 ماہ پہلے میرے ذاتی آفیشیل پیج پر اپلوڈ ہے وہ مناظرہ، جس میں مفتی خلیق الرحمان، مفتی خلیل الرحمان اور جسٹس جاوید بہادر تینوں موجود تھے، اور اینکر بھی ظہیر الہی احسان اللہ ظہیر صاحب کا نواسہ تھا۔ تو میں ادھر تھا تو عنوان تھا توحید اور فلسفہ شرک۔ تو مولانا نے کہا، مفتی صاحب نے کہا، یہ خاموشی میں واپس آ رہا ہوں بھیا، جہاں پہلے آواز تھی تھوڑی اس کو ذرا ایگو بیس بڑھائیں۔ اسے کہا جی اللہ کے علاوہ
غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام. یہ خاموشی نہیں توجہ. اللہ کے علاوہ. اور یہی ماشاءاللہ ہمیں درس دیا جاتا ہے ہمارے بزرگ علماء جو ہیں نوجوان نسل کو. یہ شیعہ مشرک ہیں. اچھا کیوں مشرک ہیں؟ یہ اللہ کے علاوہ علی سے مدد مانگتے ہیں. پہلے میرا عقیدہ سن لو. جو اللہ کی مدد کا منکر ہو وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے. بولنا میرے ساتھ. جو اللہ کی مدد کا منکر ہو وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے. جو نبیوں کا مددگار ہو وہ اللہ. جو ولیوں کا مددگار ہو وہ اللہ. جو صحابہ کا مددگار ہو وہ اللہ. جو پوری کائنات کی شیعت کا مددگار ہو وہ اللہ. اللہ پہ تو کوئی بحث ہی نہیں. بحث اس پہ ہوتی ہے جس کے اختیار پہ بحث ہو. وَلَا كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جسے علی سجدہ کرتا ہے جب تھک گیا وہ نہ بولے. آواز خراب ہوگی، پہلے بڑی پیاری آواز تھی. جسے علی سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کتنا علی العظیم ہوگا. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں. جب مولوی نے کہا نا کہ اللہ کے علاوہ مدد مانگنا حرام ہے، جی ٹھیک ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے قرآن پڑھا، دیکھ لیجیے گا جملے موجود. اب تو جھوٹ بولنے کا دور ہی نہیں، میڈیا آن ایئر ہوتا ہے. کہتے ہیں الحمدللہ حافظ ہوں. میں نے کہا اگر آپ حافظ ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو نہیں پڑھا وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ مجھے ابھی کوئی داد نہیں چاہیے. اے میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما. نصرت نہیں، ناصر عطا فرما. نہیں سارے سمجھے. نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد. نصرت کے معنی ہوتا ہے مدد. نصر، نصرت، ناصر. یہ قاعدہ قانون ہے عربی کا. نصر، نصرت، ناصر. توجہ فرمائے گا. جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم. ایک سنٹنس کو مکمل کرنے کے لیے ناصر، نصرت، ناصر. اللہ کے نبی نے ناصر مانگا ہے، نصرت نہیں. کیا نہیں کہہ رہے کرامت واسع حیدری اور سائیوال کے اس تاریخی پنڈال سے لے کر علی کے آخری منکر تک میں بل پہ خود سائن کر دوں گا اگر تو میرے دعوے کی دلیل پیش کر. رب علی کی قسم میرے نبی کو ہر چیز بن مانگے ملی ہے. کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جسے نبی کو بھی مانگنا پڑا. مصلی پہ زہرا مانگی، کعبے میں حلیمہ. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ آہا آہا جیتے رہیے. ہر چیز میرے نبی کو. یہ خاموشی نہیں، خاموشی نہیں. بسم اللہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ. ہر چیز علیم علیم حیدری. تھا ہو تو میں چھوڑ دیتا. ہر چیز بن مانگے ملی. کوئی ایک چیز پیش کرو کیونکہ باقی نبی ہیں انبیاء، میرا نبی ہے محبوب خدا. ہائے 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 محبوب کو مانگنا نہیں پڑتا. وہ بھی اللہ کا محبوب. بڑا خوبصورت جملہ کہا تو جو ہے آپ کی. دو چیزیں مانگ کے ملی. مصلی سے جناب سیدہ، خانہ کعبہ سے میرا علی. تو سوچو مسلمانوں، مائی ڈیئر سو سویٹ مسلم بردرز، جنہیں نبی مانگے ان کا نام لینا شرک ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. سلوات پر یار محمد بلندار. آؤ میرے شیعہ سنی مسلمان، میں شیعہ سنی کو لڑانے نہیں ملانے آیا. میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والے اپنے سنی بھائیوں پر. آپ کو پتہ ہے میں صرف یہاں نہیں ہر جگہ پر میرا یہی مظاہرہ ہوتا ہے. میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والے میرے سنی بھائیوں پر. میری جان قربان حسین کی مجلس میں شبیلیں لگانے والے اہل سنت بھائیوں پر. میرے استاد محترم علامہ سید عرفان حضرات شہید کا ایک تاریخی جملہ ہے. یہ داد مجھے نہیں دینی، آپ نے روحانی طور پر میرے استاد محترم کو، سرکار علامہ کو یہ داد دینی. انہوں نے اتنا تاریخی قبلہ جملہ کہا تھا کہ پھر ضرورت محسوس نہیں. انہوں نے کہا کن فرقوں کی بات کرتے ہو؟ یہ شیعہ، یہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ وغیرہ. غلط. اگر حسین کی قربانی کے بعد بھی کوئی فرقہ رہ جاتا
یار بولنا علی کا واسطہ، بولنا علی کا واسطہ۔ اگر حسین کی لازوال قربانی کے بعد کوئی فرقہ رہ جاتا تو پھر حسین کی قربانی کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کربلا کی عصر میں اللہ نے فیصلہ کر دیا اب قیامت تک دو ہی فرقے ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ بس کوئی نہیں ہے فرقہ۔ اللہ صلی اللہ یا علی یا علی۔ تقی بھائی اب قیامت تک دو ہی فرقے ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ اگر کوئی عیسائی حسین سے پیار کرے، اب میں جملے تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں، اگر کوئی عیسائی میرے حسین سے پیار کرے تو وہ عیسائی نہیں حسینی ہے، اور اگر کوئی مسلمان سلجھنا روکے تو مسلمان نہیں یزیدی ہے۔ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ مولا آپ کو صبر کیوں رکیے مجھے پیغام دے رہے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محترم حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جو آل محمد سے پیار کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ ذرا جملے کی فصاحت کو دیکھیے گا، جو میری اولاد سے پیار کرے، جو میرے بھائی سے پیار کرے وہ مومن ہوگا۔ جو جب تک یہ جو سمجھ میں نہ آئے گا نا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو میرے آل محمد سے پیار کرے وہ مومن ہوگا، جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے بغض رکھے، آج رکھے یا 1400 سال پہلے رکھے، تو جو ہے مولا آپ کو سلام رکھے، وہ منافق ہو۔ میرا نبی ہے گواہ تمام انبیاء کا۔ اب کیسے پتا چلے؟ ایک اللہ ہوتا، اللہ ہے ہی ایک، اور ایک ہی نبی ہوتا، نہیں غور کیا؟ یعنی ایک بندہ ہو، میں بندے کی بات کر رہا ہوں، وہ چیز بنائے تو فرسٹ آل ایک بندہ ہے، یعنی ایک سائنسدان ہے، ایک اس کی ایجاد ہے، ایک خاموشی نے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک اللہ اور ایک ہی عبد ہوتا، تو نہیں میاں ہمیں کیسے پتا چلتا ان میں معبود کون ہے؟ تھوڑا بلند ہوئے، ان میں معبود کون ہے، ان میں عبد کون ہے؟ اب پتہ چلا میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا اللہ نے میرا اور علی کا نور ایک ہی وقت میں خلق کیا، علی کے اور میرے نور میں 1 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں، تو جب آدم سے پہلے علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں تو آج علی کیسے بلا فاصلہ نہیں ہے؟ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ توجہ، کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، یہ خاموشی نہیں، میرے رسول، میں ہوں لا شریک۔ اب تک جو نہیں نہ بولا، جس کے لب مقدس سے اب تک داد اور دعا طلوع نہیں ہوئی، نہ بولے تو میں بی بی کا نوکر ہوں۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں۔ میں نے کبھی جھڑکی دی آپ کو؟ میرے مزاج میں شامل نہیں۔ ہٹو بچو، کہاں آ گیا ہوں میں، کتھے آ گیا ہوں، میرا موڈ، یہ سب کرتب باز ہے، یہ ممبر کا اصول نہیں ہے۔ علی کے شیعوں کو جھڑکی نہ دیا کرو، نبی کے سنیوں کو جھڑکی نہ دیا کرو، یہ تو آتے ہی گھروں سے سرکار کا ذکر سننے آتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بھائیوں کا شعر بڑا پسند ہے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آئے ہائے بولو جس کا یقین ہے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ نہ کہا کرو فلاں تاش کھیلتا رہا، مجلس میں نہیں آیا، بابا سرکار نے نہیں بلایا۔ آئے ہائے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سلوات پڑھی ہے نا، کیا کہنے آپ کے؟ اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک۔ تو کیسے پتہ چلتا ان میں عبد کون ہے؟ زیدی بھائی ان میں معبود کون ہے؟ اللہ نے نبی کے نور کے ساتھ علی کا نور بھیج کر دنیا کو بتا دیا اس کا شریک ہے۔ کوئی ہے جملے کی قدر کر رہے ہوں؟ اس کا شریک ہے، میرا کوئی شریک نہیں۔
اب ذرا رک چاہیے مجھے یہاں کوئی داد نہیں چاہیے، دعا نہیں چاہیے، کوئی نعرہ نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے. اس جیسا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں. تو میرا سلام نہیں ہے اس علی پر جس نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں. ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ نیچے رہ کے پتہ نہیں کہاں ہے. صحیح بخاری 1، صحیح مسلم 2، سنن ابن داؤد 3، جامع ترمذی 4، سنن نسائی 5، کنز العمال 6، تاریخ عبدالحق محدث دہلوی 7، تفسیر ابن کثیر 8، خلافت و ملوکیت 9. ان 9 کتابوں کا حوالہ دے کر ساہیوال کے چوک میں کرامت واسدری چیلنج کر رہا ہے. 70 مرتبہ نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا ہے میں تو جیسا ہوں، یا علی تو مجھ جیسا ہے تو مجھ جیسا ہے تو مجھ جیسا ہے. اور میری زبان کاٹ کر ساہیوال کے چوک کے کھمبے میں ٹانگ دینا. اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں، میں نبی جیسا ہوں، تو حیا نہیں آتی. جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقہ کھانے والا نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا، میں لعنت بھیجتا ہوں جو ڈرامہ کرے. ایک نعرہ ایسا سناؤ پتہ چلے ذکر پاک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ بھی آپ کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آؤ چند آیات ہیں، خاموش نہ ہو جانا. ثبوت کے طور پر چند آیات ہیں اللہ کے قرآن کی، خاموش نہ ہو جانا. اب میرا نبی گواہ ہے عالمین پر. کبھی سوچا ہے قرآن کس کس پہ گواہ ہے؟ نہیں غور کیا. خود قرآن کس کس پہ گواہ ہے. آدم بن رہا تھا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. سورہ سواد. ذرا قرآن ہے آرام سے سن لیں. قرآن تیز گام پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، ادب سے پڑھنا چاہیے، ادب سے سننا چاہیے. سورہ سواد قبلہ قرآن مجید کا 38واں سورہ، آیت کا نمبر 63 سے لے کر 68 تک. قرآن نے گواہی دی کہ آدم بن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. آگے قرآن چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. قرآن بتا رہا ہے، نہیں غور کر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو آزمایا گیا، کامیاب کہا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے امام بناؤ. بنایا. کہا میری نسل میں بھی کہا ہاں. قرآن دیکھ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وولد. حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں. ہم اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں اس میں تو چلتا ہے، باپ چلتا ہے، بیٹا چلتا ہے. قرآن دیکھ رہا تھا. تھوڑا میرا ساتھ دینا. پھر قرآن نے کہا آپ بیٹا منا آپ کو سمجھ کے والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. قرآن دیکھ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. آدم کی آدمیت پر قرآن گواہ، نوح کی نجابت پر قرآن گواہ، ابراہیم کی خلت پر یہ خاموشی نہیں، قرآن گواہ، عیسیٰ کی روحانیت پر قرآن گواہ، انبیاء کے صحائف پر قرآن گواہ، صحابہ کرام پر قرآن گواہ، تبع تابعین پہ یہ خاموشی نہیں، قرآن گواہ. سب پہ کون گواہ ہے؟ قرآن. یہ جو آپ کی مسجدوں میں پڑا ہوا ہے کس پہ گواہ ہے؟ کل کائنات پر. اب کوئی ہے منحوس جو یہ کہے کہ قرآن مردہ ہے؟ آپ تھکے ہیں میں نہیں. کسی ماں نے کوئی بیٹا پیدا کیا. تھوڑی بیٹا اور آواز کھولے کہ مجھے چیلنج بڑی دور تک لے کے جانا. اگر ہو سکے نا تو جتنے میرے بچوں کے پاس کیمرے ہیں نا وہ کھول لو. یہ میرا ٹک ٹاک بنا کر پوری دنیا میں شیئر کرو. مجھے مزہ ہے آل محمد کے دشمنوں سے بات کرنے کا، اور تمہیں مزہ ہے مجھے عدالتوں میں بلانے کا.
مگر اگر تم چپ رہے تو کہیں گے شیعہ کی آواز ہے، شیعہ قوم کی نہیں۔ پاک بی بی آپ کو سلام علیکم۔ کوئی ہے مسلمان شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، نقشبندی، چکڈالوی، مقلد، غیر مقلد، جو نعوذ باللہ یہ کہے کہ قرآن مر گیا، قرآن مردہ ہو گیا، پورے سائیوال میں جلوس نکل آئیں گے، کافر کافر ہے یہ بندہ جو قرآن کو مردہ کہہ رہا ہے، تو پھر تمہیں خیال نہیں آتا میں سامد قرآن کو مردہ کہوں تو کافر، تم وارث کو مردہ کہو تو مسلمان۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم قرآن کے وارث محمد کو مردہ کہو۔ میں تو سمجھا آپ چرچ پہ جائیں گے لیکن آپ تھک گئے۔ آدم بتایا قرآن نے، نوح بتایا قرآن نے، یحییٰ بتایا قرآن نے، انوش بتایا قرآن نے، عیسیٰ بتایا قرآن نے، موسیٰ بتایا قرآن نے، عرش بتایا قرآن نے، فرش بتایا قرآن نے، علوم بتایا قرآن نے، زبور بتایا قرآن نے، انجیل بتایا قرآن نے، ساری کائنات بتائی قرآن نے۔ قرآن تمہیں کس نے بتایا؟ ہائے ہائے ہائے، بولو نا، کس نے بتایا؟ یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے زحمت نہیں فرمائی۔ پوری کائنات بتائی ہمیں اللہ کے قرآن نے۔ قرآن کس نے بتایا؟ نہیں، میں 4 آیتیں پڑھتا ہوں، تاکہ وہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بس 2 جملے سورے آیتیں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والنجم، قرآن مجید کا 28واں پارہ، سورہ والنجم، پہلی 4 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا نبی میرا محمد نہ بھولا نہ نسیان ہوا، نگار کیا۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں بچوں بیٹھ کر شیعوں کو کافر کہنا بڑا آسان ہے۔ اگر واقعی ہمت ہے بلا کرامت باز کو کسی چینل پر، تو مجھے کہتا ہے میں گستاخ صحابہ ہوں، میں ثابت کروں گا تو گستاخ محمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نگار کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نگار کیا جملے پر۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے۔ میرا ساتھ دو یار، ہاتھ اٹھاؤ ورنہ لوگ کہیں گے شیعہ کی آواز ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو نبی کے پاک صحابہ کا گستاخ ہو، جو بی بی بطول کے نوکروں کا گستاخ ہو، ہائے ہائے ہائے، جو نبی کے غلاموں کا گستاخ ہو۔ اگر مجھے اجازت دو، آپ کی اجازت کے ساتھ، میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا ہوں، زیدی بھائی اگر مجھے اجازت دیں تو میں شان صحابہ پہ جملہ پڑھ دوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ کو جی علی علی کرتے ہیں، جی طرح میرے بیٹا شان صحابہ بیان نہیں کرتے۔ میری جان، جب تمہیں نبی نہیں آتا تو تمہیں صحابہ کہاں آتے ہیں؟ تمہیں تو پتہ نہیں ہے صحابہ کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑی توہین تم کرتے ہو صحابہ کی۔ اوپن چیلنج ہے میرا، نبی کے صحابہ کی توہین تم کرتے ہو، ہم نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے پہلے بتاؤ نبی آقا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائے، نبی آقا ہے نا؟ اب ہاتھ نیچے کرے، حضور دلیل سے بات کرنے لگا ہوں۔ نبی آقا ہے نا؟ صحابہ غلام ہے۔ نبی آقا ہے، صحابہ غلام ہے۔ نبی آقا ہے، بھولا نہیں ہوں، نبی آقا ہے، صحابہ غلام ہے۔ ٹھیک بھائی، نبی آقا ہے، صحابہ غلام ہے، تو جن بدبختوں کا نبی تم جیسا ہے صحابی کہاں ہوگا؟ توجہ ہے نا؟ ارے بیدار ہو جاؤ، سمجھو۔ ہائے 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 ہائے، جب نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو۔ میرے بھائی کا اسم گرامی حضور، آپ کا اسم گرامی جی؟ محمد سعید بھائی میرے بھائی ہیں۔ اچھا، میں نے ایک جملہ کہا کہ جی محمد سعید صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے گھر میں ایک نوکر تھا، ان کے گھر میں ایک نوکر تھا۔ میں نے کہا جی محمد سعید میرے بھائی ہیں، تو محمد سعید میرے بھائی ہیں نا، ان کا نوکر تو مجھ سے مفضول ہوگا نا؟ بولو سارے، بولو سارے،
تو محمد سعید بھائی آپ کا نوکر تو مجھ سے مفضول ہوگا نا. تو جو بدبخت کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسا ہے تو صحابہ تو نبی کے نوکر ہیں. اب بتاؤ توہین صحابہ میں کرتا ہوں یا تم کا؟ توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری. دلیل سے بات ہوتی، دلیل سے بات ہوتی. میں رکھتے کا خطیب نہیں. ہائے ہائے پاک بی بی میرے بیٹے کو سامر کے. میرے دوستوں، میرے جوانوں، پہلے آقا کی عزت کرنا سیکھو. آقا کی اولاد کی عزت کرنا سیکھو. لو سارے بل اور بلا ختم ہو جائیں گے. علی کے پاکیزہ شیعوں ایک ہو جاؤ. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. تمام علماء، تمام خطبہ، تمام فقہا، تمام آزادار، تمام ماتمیان، تمام ذاکر، اگر مجھے کوئی اپنے بھائی سے اختلاف ہے، بات کی بات ہے، اس وقت مسئلہ قوم کا ہے، قوم کے لیے ایک ہو جاؤ. ارے لوگ یزید پر ایک ہو رہی، تم علی پر ایک نہیں ہو. توجہ ہے نا؟ کیا سن رہے ہو جملہ؟ ہائے 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 ہائے. فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ ہمیں نہ چھیڑو. تم نے کیا سمجھا تھا علامہ عرفان حضرات چلا گیا تو گرجنے والا کوئی نہیں؟ میری جان ان کی دعاؤں کے صدقے میں ایمانوں سے لے کر نخلستانوں تک ہمیں نہ چھوڑو. ہم بڑی امن پسند قوم ہے، اگر ہم چھڑ گئے نا تو تمہیں بچنا مشکل ہو جائے گا. ہاں میں سائیوال میں کہہ رہا ہوں، میرے بچوں میرا ساتھ دینا. میں نے اب تک نعرہ نہیں مانگا. ہاں میں سائیوال کے چوک میں کہہ رہا ہوں، جو نبی کے صحابی کا گستاخ ہو اسے پھانسی لگاؤ، پھانسی گھاٹ بناؤ، پھانسی لگاؤ. لیکن میری جان پھانسی گھاٹ ایک نہیں بنے گا، دو بنے گے. جو نبی کے غلاموں کا گستاخ ہو اسے بھی پھانسی لگاؤ، اور جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے اسے بھی پھانسی لگاؤ. تمہیں سلامت رکھے جناب سیدہ، سلامت رکھے. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور آپ کو سمجھ کے نعرہ حیدری. کیا بات کر رہے ہو؟ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ تیری کتابیں لکھیں کہ عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تیری کتابیں لکھیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تیری کتابیں لکھیں کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا. میں نے نیو ٹی وی پہ جملہ کہا تھا، مولویوں ہوش کے ناخن لو. اگر درود والوں کے باپ مسلمان نہیں ہے تو پھر کس کا باپ مسلمان؟ توجہ ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے نا؟ جناب سیدہ سلامت، جناب سیدہ میرے بھائی نے ایک جملہ کہا، کہتے قبلہ اسی لیے چوری چوری پاس کروایا. چوری چوری پاس نہیں ہوتا، فیل ہوتا ہے. پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے نعرہ حیدری. سلمان پڑھی یار محمد بھائی. کمال ہے مسلمان، دکھ ہوتا ہے، بہت پڑھ گیا. میں صحیح تھا. میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے ساتھ میرے سنی بھائی بھی کھڑے ہیں. شیعوں فکر نہ کرو، یا رسول اللہ کہنے والے نبی کے عاشق ہمارے ساتھ کھڑے ہو. میرے نبی کا سنی اور وہ یہ برداشت کرے کہ نبی کا باپ مسلمان نہیں تھا، بی بی آمنہ مسلمان نہیں تھی، تو پھر میری جان پھانسی گھاٹ ایک نہیں. تو خود نہ واپس لے تو ہم علی کا نوکر نہیں، کیونکہ تجھے بتانا پڑے گا حضور کی اونٹی گرانے والے کون کون تھے. توجہ ہے نا؟ تمہیں بتانا پڑے گا. ہائے ہائے، ہمارے یاسر کو قتل کرنے والے کون تھے بتانا پڑے گا. ابو ذر کی پسلیاں توڑنے والا کون تھا؟ جو تھا کیا وہ نہ بولے، جو ڈر ہے وہ نہ بولے. کون تھا؟ مجھے نہیں پتا، تیری کتابوں نے بتایا. تو سب سے پہلے FIR ان کتابوں پہ تھے. سوچو میرے مسلمان بھائی، اس پاکستان کو امن کا گوارا رہنے دو. یہ پاکستان ہم نے بڑی مشکلوں سے لیا. اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. اور شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، دونوں بھائی بن کے جیے. نبی کے خاندان کی محبت کو ایمان سمجھے. ایک لائن میں فرقہ ختم کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم میرا بیٹا. دی اونلی ون سینٹینس، ایک لائن میں فرقے کا حل بتا رہا ہوں. ترتیب سے ہی کر لو. پتہ نہیں کسے غور کیا کہ نہیں غور کیا.
نہیں جو آپ جملہ سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ میں نے کہنے نہیں، ترتیب صحیح کر لیں، سارا فرقہ ختم۔ میں بتاؤں ترتیب؟ آپ کے یہاں ساہیوال کے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، لیکن میں ان پر اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے فضائل پڑھے، اور ان کو بھی لوگوں نے کہنا شکر شاہ جی اندرو شیعہ ہو گئے ہو۔ میں نے کہا کیا جملہ، یہ مجھے خود ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بتایا۔ انہوں نے کہا گرامت بعد میں جمعہ پڑھانے گئے میرے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی تسی اندرو شیعہ ہو گئے ہو؟ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے ابو طالب کی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا اگر ابو طالب کی بات کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو پھر نبی نے فرمایا تھا ابو طالب تیرے احسان نہیں اتر سکتے ہیں۔ آئے ہائے تو یہ بولنے والا نعرہ حیدری، آئے ہائے ہمارا سلامت ہے جو ہے۔ بس ایک نقطے پہ جمع ہو جاؤ، آخری جملہ۔ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے میرا پاک اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے میرا بیٹا ہر مسلک شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث میرے اللہ کو آہد مانے۔ پہلا اس کا نبی خاتم النبی محمد رسول اللہ، شیعہ سنی دیوبندی سارے مانو، جو میرے نبی کے ختم نبوت میں شک کرے اس سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں۔ بولو یار ڈر کیوں رہے ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا اس کے بعد کوئی نبی نہیں تو بس کوئی نہیں۔ جو کسی نجس کو کہے کہ میرے نبی کے بعد یہ نبی ہے، میں نے بہت بڑا چیلنج کرنا ہے اگر میرا ساتھ دوں۔ زیدی صاحب تھک جائیں گے میرا بھائی مسلسل نہیں بنا۔ کرامت باز حیدری بنفس نفیس ممبر حسین 9 صفر 2023 سید اعجاز شاہ جی اور ان کے بھائیوں کی تاریخی مجلس، ہزاروں کا اجتماع، شیعہ بھی موجود، سنی بھائی بھی موجود۔ مجھے اللہ نے وہ آنکھ دی ہے نا، کوئی نہ بھی بتائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سنی کہاں بیٹھا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، سعید بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صدف کو گوہر سے پہلے ہی آپ دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے، ظہیر علم لدنی کا معجزہ ہے یہ، علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے، نعرہ حیدری۔ ہاں جناب مولا نے یہ مولا کیا تھا، توجہ کرنا، جیسے میرا شیعہ بھائی ہے ویسے میرا سنی بھائی ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والا مجھے بڑا پیارا لگتا، بہت پیارا لگتا۔ یہ جب میرے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں نا، خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں اپنی جان مار دوں۔ یار جیسے میرے نبی کی شان تو بیان کر رہے ہیں نا، آج ایک جملہ سن لو پیر تقی شاہ جی، سیدنا بولے مجھے قبر تک دکھ رہے گا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کی جان پہ حملہ کرے، کافر اسے کہتے ہیں ذیشان جو نبی کی جان پہ حملہ کرے، منافق اسے کہتے ہیں جو نبی کی شان پہ حملہ کرے۔ بس یہ فیصلہ جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ آخری جملہ فیصلہ بہت بڑا کرنے لگا ہوں، تیار ہو جی؟ شاید فضائل کا آخری جملہ کتنا پڑھ گیا ہوں مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں۔ سید آپ کو نہیں، بس آخری جملہ، جناب سید آ چکے، میرے ماتمی جوان بھی کھڑے ہیں اور میری بیٹیوں نے بھی دور دور جانا، میں نے انتظار نہیں کرنا۔ چیلنج کر رہا ہوں مائی سویٹ ڈیئر مسلم بردرز، میں کرامت باز حیدری، بنا لو ویڈیو جتنے بنانے ہیں، جنہیں چوری بنانا ہے چوری بناؤ، جنہیں کھل کے بنانا ہے کھل کے بناؤ۔ آئی ایم پریزنٹ، میں حاضر ہوں، پاکستان کے معزز سپریم کورٹ سے لے کر پاکستان کی معزز ہائی کورٹ تک، پاکستان کے معزز ہائی کورٹ سے لے کر ایوان صدر تک، ایوان صدر سے لے کر پرائم منسٹر ہاؤس تک، پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے میرے ملک کے عظیم سپہ سالار کمانڈر ان چیف کی عدالت تک بلاؤ کرامت باز حیدری کو۔ پاکستان کو بنے 74 برس ہو گئے، کوئی داد نہیں چاہیے، خاموشی بس، پن ڈراپ سائلنس، اتنی خاموشی چاہیے۔ مان لوگوں نے جو نعرہ نہ مارے اسے علی والا مارے، میں کدھر آ گیا؟ میں نے گفتگو کرنی، پاکستان کی 74 سالہ تاریخ سے لے کر پاکستان کی چھوٹی سی پولیس چوکی سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر ضلع تک، ضلع سے لے کر صوبے تک، کسی ایک جگہ میں قوم کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں، ہزاروں کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم چھپ چھپ کے مشورے کرنے کے عادی نہیں ہیں،
ہم غدیر میں علی کے میدان میں ولایت کے اعلان کو ماننے والے ہیں۔ بھائی شہید عمران کو سامنے کر پیر اجاز کاظمی سے لے کر سارے سیدزادوں تک کرامت واز حیدری چیلنج کر رہا ہے۔ پاکستان کی چھوٹی پولیس چوکی سے لے کر ضلع تک، ضلع کے صوبے تک جتنوں نے بھی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شیعہ ہو تو میں بل پہ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے بولنے والا، سائن کر دوں گا۔ ہائے 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 نہیں غور کیا چولے پاک، جتنوں نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، جن جھوٹوں نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ان سب کے مسلک کھولو، نام لکھو، قوم دیکھو، ان میں سے ایک بھی شیعہ ہو، میں قسم کھاتا ہوں آل محمد کی، سب سے پہلے میں سائن کروں گا، معافی مانگوں گا تم سے، اور اگر سارے جناب کے گھر سے ہوں تو پھر فیصلہ کرو کون کیا ہے۔ اب آپ سوال کریں کہ جی آپ نے اتنا بڑا چیلنج کیا کہ کوئی شیعہ نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم معصوم تو نہیں، تمہاری طرح غیر معصوم، اس کی وجہ ہے ہم ابھی بچپنے میں ہوتے ہیں نا تو ہماری مائیں ہمیں کلمہ پڑھاتی ہیں، بیٹے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہمیں 5 برس کی عمر میں پتہ چل جاتا ہے جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہے تو کوئی مرزا کیسے نبی کے بعد؟ توجہ ہے نا، بولو میرے ساتھ جو نبی کے عاشق بیٹھے ہو، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نبی حق، علی حق، نبی حق، نعرہ حیدری۔ یہ ہے علی علی اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ بندہ نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ آخری بات اور سلام عرض کر رہا ہوں، بہت پڑھ لیا، جناب سید آپ کو سلام رکھیے۔ میں کبھی فکر نہیں کرتا کہ پھر 23 کو کیا پڑھوں گا، پھر 29 کو کیا پڑھوں گا، یہ رزق علم میرا علی دیتا ہے میرے نبی کے صدقے میں۔ اب میں شیعہ سنی کو ملا کے جاؤں، لڑا کے نہیں۔ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، تمہارا حق بنتا ہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، تم دونوں کو ایک طرف ہونا ہے، کیونکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ میرے سنی بھائی پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں کبھی کہتا ہوں السلام علیکم کرامت واز حیدری صاحب، بڑی عجیب سی بات ہے نا۔ آپ کہیں گے نا قبلہ کیسے ہیں، علامہ صاحب کیسے ہیں، خطیب آل محمد صاحب کیسے ہیں، آپ پوچھیں گے نا، آپ سلام کریں گے۔ کوئی بندہ اپنے آپ پہ سلام نہیں بھیجتا، نبی کی سنت نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا۔ یہ سب سے پہلے کعبے میں میرے علی نے فرمایا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب میں نبی نے کہا تھا علیکہ السلام یا ولی اللہ۔ اب جو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ نبی کے سنی نہیں، علی کے سنی ہے، اور جو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں یہ علی کے شیعہ نہیں، نبی کے شیعہ۔ توجہ ہے نا، نعرہ حیدری، کیا کہنے ہم نے حق ادا کر دیا۔ صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ او میرے مسلمان مل کر صلوات پڑھیے، مل کر ایام منائیں۔ بڑا دین پہ خرچ ہوا ہے میرے رسول کا، بیٹیوں کی چادریں لگ گئی ہیں ابو طالب کی۔ جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے نہ۔ آج ہزاروں مومن آئے ہیں تو ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے نہیں آئے، یہ رسول کے نواسے کو سلام کرنے آئے۔ میں ہمیشہ مصائب سے پہلے 2 جملے کہا کرتا ہوں، میری بیٹی کو جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ، اتنی باپردہ ہو کر آؤ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیں۔ یوسف علی کی بیٹی کی کنیزیں ہیں جو 36 شہروں میں بھائی کے قاتل سے چادر باندھتی گئی۔ اور میرے بچوں، بی بی پاک کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، علی والوں کبھی تم شراب نہ پینا۔
اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ بیٹا ذرا پیچھے ڈیگا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، میں کبھی بیٹھ کر مصائب نہیں پڑھتا، چاہے جتنا بھی تھکا ہوں۔ کیا ہوا، 1700 میل کا سفر کیا، ان 2 دنوں میں انسان تھک جاتا ہے، تھک گئے زنجیر نہیں تھکا سچا ہو جاتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، ویڈیو والو بیٹھ جاؤ میرے بچوں، کوئی بات نہیں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ آج شبیہ ذوالجناح آنا ہے میرے مرشد حسین کا۔ صحیح بخاری کا ایک حوالہ سنیں اور پھر میں مسائل پڑھوں۔ صحیح بخاری باب مناقب حسین، مسلمان بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، صحیح بخاری باب مناقب حسین۔ بی بی گیسو سوار رہی تھی حسین کے، زلفیں سوار رہی تھی، 2 بال ٹوٹ کے، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، 2 بال ٹوٹ کے ساری رات بی بی روتی رہی۔ زمانے کے رسول تشریف لائے، اپنی شہزادی کو روتے دیکھا، رسول طلب گئے، اور میری بیٹی میری زندگی میں رو رہی، بابا میں رو اس لیے رہا ہوں، میرے حسین کے سر کے 2 بال ٹوٹ گئے ہیں۔ جس ماں کو 2 ٹوٹے ہوئے بال برداشت نہیں نہ تھے، لاکھوں قاتلوں نے اسی حسین کو تیر مارے، بھالے مارے، پتھر مارے۔ مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ رونا اتنا ہے جتنا میری بیوی نے چاہا، کوئی میرا کارنامہ نہیں ہے، میری اصل پہچان میری بیوی نے مصائب بنائے ہیں۔ میرے بچوں میری طرح متوجہ رہنا، کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، صرف مجھے 5 یا 6 منٹ ہوئے۔ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی۔ اس اذان اور نماز کے درمیان سیدہ کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے، کہیں 72 سے توجہ، کہیں 58 سال کا جنازہ، کہیں 13 سال کے قاسم کا جنازہ، کہیں 18 سال کے اکبر کا جنازہ، کہیں 32 سال کے عباس کا جنازہ۔ چلا گیا اور لاشا اٹھا لایا حسین۔ میں نے جلدی کی نا، نشانے پہ پانے، میں نے جلدی کی تو میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا۔ جو فن سمجھتے ہیں وہ چھپ رہنا، جو آزاد سمجھتے ہیں وہ ہائے کر لینا۔ چلا گیا ہور، لاشا اٹھا لایا حسین، چلا گیا ہور کا بیٹا، لاشا اٹھا لایا حسین، چلا گیا قاسم، ٹکڑے چون کے لے آیا حسین، جس کی اب بھی ہائے نہیں نکلی بڑا بھی۔ چلا گیا میرا بیٹا اکبر، سینے سے برچھی کا پھل نکال لایا اپنے بیٹے کے سینے سے حسین۔ چلا گیا عباس، کٹے ہوئے بازو لے آیا حسین، جس نے سب کے لاشیں اٹھائے، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی کربلا میں نہیں بچا۔ حسین ذوالجناح پہ بیٹھے، آہا مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت کے، صرف 4 منٹ اور پڑھنا ہے۔ حسین نے کہا ذوالجناح چل، ذوالجناح نہیں چلتا۔ حسین نے پھر کہا ذوالجناح چل، ذوالجناح نہیں چلتا۔ حسین نے گردن پہ پیار کر کے کہا مجھے پتا ہے تو بڑا پیاسا ہے، بڑا بھوکا ہے، سارا دن میرے ساتھ لاشیں اٹھواتا رہا۔ گھوڑے کو اللہ نے زبان عطا کی، امام وہ ہے جو جانور کی زبان سمجھے۔ گھوڑے نے کہا مولا میں کیا کروں، نہ میں بھوکا ہوں نہ میں پیاسا ہوں، مولا میں نہیں چل سکتا۔ اب جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے وہ ہائے کرنا، وہ کیوں میرا گھوڑا کیوں نہیں چل سکتا؟ کہا مولا زین پہ تو بیٹھا ہے، زمین پہ تیری 4 سال کی بیٹی قدموں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے وہ نہ لے جا۔ اکبر گیا واپس نہیں آیا، عباس گیا، جزاک اللہ بیٹا تھوڑی آواز کا، واپس نہیں آیا، نہ لے کے جا۔ میرا بابا غریب ہے، میرا بابا پیاسا ہے، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ حسین گرم ریت پہ لیٹ گئے، نہ میں تھکا ہوں نہ تم کہیں گئے ہو۔ میری بیوی کا معجزہ دیکھنا، میں نے جلدی کی نا، خیمے سے نکلنے پر ہی تم بے قابو ہو جاؤ گے، میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا۔ آخر میں عابد نعیمی بیٹا آج پہلی مرتبہ استغاثہ پڑھوں گا امام زمانہ کا۔ مولوی سے روز شہادت حسین سنتے ہو،
جس کے گھر میں زیارت ناہیہ ہے نا وہ جا کے پڑھ لینا تمہارے امام نے کیسی شہادت پڑھی ہے. اب جسے امام کے خطاب پہ رونا نہ آیا اس کا اپنا مقدر. تھوڑی بیٹا آواز کرے. میرا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس دادا پر جسے پسے گردن کی ہڈی توڑ کے ذبح کیا. جس بندے کی آئے نہیں نکلی بڑا امیر ہے. ہاں میرا بیٹا اگلا جملہ سن. تیرا امام فرماتا ہے میرا سلام اس دادا پر جس کی داڑھی کو اس کے خون سے رنگین کر دیا. بڑا بندہ بہادر ہے جو سینے پہ ہاتھ نہ مار سکا. کہا میرا سلام اس دادا پر جس کے پتھر کے ساتھ شمر نے دانت توڑے. جزاک اللہ. کیا ماتم ہو رہا ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. حسین کربلا کی زمین پر لیٹ گئے. تھوڑا آواز کھولو بیٹا میں آستہ پڑھ لوں گا جیسے پہلے کیا. عالیہ کو میں نے بی بی کا نام نہیں لینا. کوئی روئے بسم اللہ کوئی نہ روئے بسم اللہ. میں نے بیویوں کے نام نہیں لینا. پہلے میں کبھی لیتا تھا میں نہیں اب لیتا. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا وہاں ایک عزادار نے مجھے پرچی بھیجی. اللہ کی عزت کی قسم مر جاؤ گے اگر سن لیا. وہ کہتا ہے قبلہ میری بیٹی بیمار ہے. میں نے کہا جی دل میں نام لینا ہے. ساہیوال والوں میں مسائب پڑھ گئے. دل میں نام لینا ہے اور دعا کر دینی. رات جب میں سونے لگا نا سید بھائی میرے ضمیر کا دروازہ کھلا. میں نے کہا اس نے کیوں مجھے منع کیا کہ میری بیٹی کا نام نہیں لینا. اس لیے کہ مجمع بیٹھا ہے. ارے بھائی اپنی بیٹی کا نام مجمع میں نہ لے. میں اس بی بی کا نام کیسے لوں جس کے 18 بھائی جن میں عباس جیسا غیرت مند بھائی رو کے کہتا تھا السلام علیکہ یا وارث النعمان شہید اللہ. حسین میدان پہنچے. میری بی بی کا معجزہ دیکھنا. میمنہ کو میسرہ پر میسرہ کو میمنہ پر میمنہ کو قلب لشکر پر. حسین نے لاشوں کے انبار لگائے. کبھی حمزہ داد دیتا ہے کبھی علی داد دیتا ہے کبھی عباس داد دیتے ہیں. یا اچانک حاطف غیبی سے آواز آئی یا ایھا النفس مطمئنہ. اب میں مسائل پڑھنے لگا اجازت ہے نا تھوڑی بڑی آواز کھول. یا ایھا النفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف. جو میرا بچہ کہتا ہے نا 30 سال ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہو. آج غریب بن کے رو لینا سنوں تک نہ دعا قبول ہو. علی کا نو کر رہی ہوں. حسین نے تلوار بابا تکی شاہ میان میں ڈالی. گھٹنے اللہ کے سامنے ٹیکے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. شمر نے اشارہ کیا کہتا میں سمجھ گیا اب حسین نہیں لڑے گا. اب جو شیعہ بیٹھا ہے وہ ماتم کرے. سنی ہمارا مہمان ہے. جس کمینے کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. جس سے کچھ نہیں ملا گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. زہرا کا لال جی میں جب کہوں گا ذوالجلال زہرا کا لال زخمی ہوتا گیا. زہرا کے لال نے گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا گھوڑا گھوڑا جی میرے مولا وہاں لے جا جہاں میری ماں نے اپنے بالوں سے سبحان اللہ میری مقتل صاف کی ہے. جسے اب نہیں رونا آیا بہت بڑے دل والا ہے. حسین ذوالجناح سے زین سے زمین پر آ گئے. اب جو کمزور دل ہے اٹھ کے چلا جائے. میں خود کہہ رہا ہوں کیونکہ تم سے برداشت نہیں ہونا. خدا لعنت کرے ایک کتا ہے جس کا نام ہے سنان بن انس. حسین زخمی ہو کر سانس لے رہا تھا. اس حرام زادے نے 3 فلا نیزہ حسین کے پہلو میں مارا. حسین کی آواز آئی اماں تیرا قرضہ اتر گیا. اللہ جانے بیٹا زیادہ آواز نہ کھول تیرا قرضہ اتر گیا. بس اتنی آواز کھولے تھے. نہیں جی 2 منٹ کے بعد شبیہ ذوالجناح آ جانی ہے. آج میں نے بیٹی اور باپ کا ودا پڑھنا ہے.
باپ اور بیٹی کا شیعہ تمہیں تو پتا ہے شاید میرے مسلمان بھائیوں کو کم پتا ہو آج ہے 9 صفر صبح ہے 10 صفر میرا شاگرد ذیشان نواز میں نے گجرات میں مسائل پڑھے لوگ گر گئے میری بیٹیوں میں تو شہادت حسین کی پڑھنے آیا ہوں آج زندان میں وہ مر گئی جو حسین کے سینے پہ سوتے تھے مسلمانوں بتاؤ کس قانون میں ہے کہ کوئی قیدی مر جائے تو اس کے زنجیر نہ اتارے جائے میں بابو شاہ مگر جھوڑا کرنے دو بابا جی جہاد کی بھی کی قسم زہرا کی چادر کی قسم 38 گھنٹے سجاد کی غریب ہے شام کے سزار میں میت میں ہاتھ آندے میرے رسی رہی 38 گھنٹے سجاد کے کہتا پورے شام میں کسی نے کفن نہیں کیا تھوڑے بڑے آواز پر میرے ایک پنجاب کے عظیم ذاکر بابا صابر بیٹ ان کا جملہ یاد آ گیا وہ پنجابی میں پڑھتے تھے میں کوشش کروں گا کہ پنجابی پڑھ سکوں وہ کہتے تھے عجیب مقدر ہے پیو تدھیدہ عجیب مقدر ہے پیو تدھیدہ جدو دھی پیو کی ملن آئی پیو دی مک گئی جدو بات دھی کو ملن آیا وہ دھی دی مک گئی لمبے محمد کی بشار یہ بات کی تیاری کر لے حسین سجدے میں آیا شبہ سجدے میں کہا فاطمہ کے بیٹے گئے چلو چلا کر کہا شب اتار میں آیا اس میں باجی سلمانی ایک چھوڑے چھوڑے جب اس نے پانچویں سر ماری اللہ کرے میں پڑھ سکوں اللہ کرے تم سمجھتا پتہ نہیں کل میں ہوں یا نہ ہوں آج میں بھی مرنا چاہتا ہوں اللہ تجھے سلامت رکھے عزادارو اس ملعون میں پانچویں سر ماری جھولی اٹھو میں دعا کروں پروردگار کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ قتل نہ ہو اور اگر قتل ہو جائے تو قاتل میں غیرت رہو اور میرا بیٹا اس میں غیرت میں پانچویں سر ماری دو چھوڑے ہاتھ میرا بابا قریب ہے اس نے شہزادی کے چہرے کا ایسا سے رسول کیا برات کی میرے بھاگی جچا بات چل دیا اور میرا بابا جزاک اللہ آخری شکرہ میں بڑا امیر ہوں میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا میری بیوی اتنی بڑی مظلومہ ہے تو آج گلیوں میں نہ روئے تو پھر میں بیوی کا نوکر نہیں ہوں میری آنکھیں بند ہیں